الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في المعارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسن الشهيد دافع الكرب والبلاء وابنه الشيخ سيد عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجددي لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ مفتي محمد مصطفى رضا وابنه الشيخ سيدي وسندي وماوائي وملجائي وكنزي وزخري وفخري وحجتي في الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة مفتي محمد اختر رضا وجامع أهل السنة والجماعة دائما أبدا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومالكنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. محرم الحرام کی یہ ہماری تیسری محفل ہے ہجری 1445 کی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہم نے بہت بیسک باتیں اور مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج بھی کچھ بنیادی باتیں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ ہم سماعت کریں گے. بڑی بڑی باتیں کرنا جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ کرامتیں بیان کر دی جائیں اور فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے تھے اور پانی پہ تیرتے تھے. بے شک یہ بھی بیان ہونا چاہیے، ایسی باتیں بھی ذکر کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو کل ہم نے کہا تھا کہ مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو بزرگوں کے بارے میں زندگی پڑھیں کہ جو سچے مسلمان تھے وہ کیسے تھے. تو ہم نے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور آپ کی زندگی مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سنی. اب چونکہ محرم کے یہ بیان چل رہے ہیں اور عام طور پر محرم کے بیان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کربلا کی بات کرتے ہیں اور بس اسی کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں اور اسی کو ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں. پبلک تو پھر ایک نے ایک بات سن کے پھر مزہ نہیں آتا نا لوگوں کو، تو پھر تقریر کرنے والے اس کو تھوڑا ایموشنل اینگل دیتے ہیں اور وہ رلاتے دھلاتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں اور روتے روتے ہیں کہ پھر وہ پورا سیاسی جیسے ہو جاتا ہے کام. اب محرم کے بیان ہے تو اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، لیکن اس کا طریقہ اور اس کا انداز بھی آپ اچھے سے سمجھیں، کیونکہ محبت تبھی فائدہ دیتی ہے جب ٹھیک طرح سے کیا جائے. اگر محبت کے نام پر اسلام کے خلاف ہی تم چلے گئے تو پھر محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، پھر محبت کا نام رہے گا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سماعت کریں گے. حضرت علی
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان تو بہت بلند اور بالا ہے، اور آپ کی زندگی علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے، مالا مال ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ آپ نے علی علی کہتے تو کتنوں کو سنا ہوگا، اور کئی سارے کی روزی روٹی ہی علی علی کہہ کے چلتی ہے۔ اس کا گزارا ہی یہی ہوتا ہے کہ مائک پر آ کر علی علی کہتے ہیں اور گھر چلاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کچھ بیان تو کر، تو پھانپے پڑ جائیں گے۔ کچھ علم و حکمت کی باتیں کر تو وہ نہیں بیان کر سکیں گے، کیونکہ ان کو حضرت علی سے صرف اتنا ہی کام ہے کہ لوگ ان کو پروگرام میں دعوت دیں، اور وہ زیادہ علمی گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو سنیں، حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہم جو سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں یہ ان کے آقا ہیں اور ان کے سردار ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی کچھ بات ہم کریں گے۔ وقت بہت کم رہتا ہے، باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو چونکہ سب سے پہلا ہمارا توجہ عقیدے پر ہوتا ہے۔ عقیدہ درست ہے تو پھر عمل کام دیں گے، عقیدہ میں گڑبڑی ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے۔ جو لوگ جمعہ میں بیان سنتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ، آپ کو موت نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو گئے۔ یہودیوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی اور اتنا بغض رکھا کہ معاذ اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگائی اور بہت بری بھلی باتیں کہیں۔ اور عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام لیا تو اتنا بڑھایا اور ایسی ایسی باتیں کی جو آپ میں نہیں تھی اور آپ کے شان کے لائق نہیں تھی۔ تو اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے بغض کیا تو تہمت لگا دے بیٹھے، اور عیسائیوں نے اتنے عقیدت میں آگے بڑھے کہ ایسی ایسی باتیں کی جو آپ میں نہیں تھی۔ پھر حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو گروہ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ دو گروہ، دو گروپ، دو طرح کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو مجھ سے اتنا بغض رکھے گا، مجھ سے اتنی نفرت رکھے گا کہ مجھ پر تہمت لگائے گا، مجھے برا برا باتیں کہے گا، مجھ پر ایسی ویسی باتیں گھڑے گا۔ اور ایک وہ جو مجھ سے عقیدت میں اور محبت میں مجھے اتنا اوپر چڑھا دیں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آج سچ میں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا پھر بعد میں، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا تو ہونا ہی تھا، اور آج یہ ہو ہی رہا ہے۔ بس ہم یہ دونوں گروہ میں سے نہ آئیں، اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نہ یہ والے بن جائیں کہ حضرت علی سے بغض اور اس کے خلاف ہو جائیں، اور نہ ہی ہمیں یہ والا بننا ہے کہ ہم معاذ اللہ اس طرح سے گمراہ ہو جائیں۔ بیچ والا جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اب سنیں، بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو گروہ آپ سے بغض رکھتا ہے وہ خارجی اور ناسبی کا گروہ ہے۔ یہ وہ گروہ ہے، یہ فرقہ ہے، خارجیوں کا فرقہ پہلے تھا،
اور یہ ناصبیوں کا جو فرقہ ہے، ناصبی لوگ، یہ حضرت علی اور اولاد علی اور اہل بیت سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنگ تک کرتے ہیں اور بہت برا برا کہتے ہیں، اور باقاعدہ بہت نفرت ہے ان کو، گالیاں بھی بولتے ہیں، اتنے برے لوگ ہیں۔ اور اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آج کل کے وہابیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہابی ہیں، اہل خبیث ہیں، وہ آپ مولا علی بولنے میں بھی ان کو پسینہ چھوٹ جاتے، وہ مولا علی بھی نہیں بولتے، مشکل کشا بولنے سے بھی ان کو تکلیف ہے، اور ان کو بہت پریشانی ہے حضرت علی کے نام سے۔ یہ پورا گروپ اور یہ فرقہ الگ ہو گیا، بہت یہ ایک طرف ہو گئے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے رافضیوں کا، جس کو شیعہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں، اور یہ جو بہرے لوگ ہوتے ہیں، وہرا، اور یہ سب رافضیوں میں آتے ہیں۔ اور رافضیوں کے دوسرے بھی گروہ ہیں، وہ حضرت علی کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ جو آپ کی شان میں نہیں آیا وہ بھی بولنے لگے، اور اتنا بولا کہ کوئی کہنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں کوئی افضل ہے تو وہ حضرت علی ہے، یعنی تمام نبیوں سے بھی افضل یہ حضرت علی ہے، مولا علی ہے۔ اور یہ عقیدہ کفر ہے، سمجھیں بات کو، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ جو نبی نہ ہو اس کو نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے، آدمی پھر مسلمان نہیں رہتا۔ اور جتنے بھی بورے ہیں، جتنے بھی رافضی ہیں، تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسول پاک کے بعد حضرت علی کا نمبر آتا ہے، تمام نبیوں سے وہ افضل ہیں، اور یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی کافر ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھے، یہ تو وہ تھے کہ حضرت رسول پاک کے بعد بتاتے تھے، تو اتنا تو سب مانتے ہی ہیں۔ پھر اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، پیٹا وبھاگ۔ وہ ایک یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ سے بھی افضل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو نبی بنایا، اور جبریل کو کہا کہ جاؤ علی پر وحی لے کر، تو حضرت جبریل جب دنیا میں آئے تو رسول پاک اور حضرت علی کا چہرہ ملتا جلتا تھا، تو علی کی جگہ پر محمد کو وحی کر دی۔ شکوہ بھی کوئی کرے تو لازم ہے شعور۔ جب رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، تب آپ کی عمر مبارک کتنی سال تھی؟ کتنی تھی؟ 40 سال، ہے نا؟ پتا ہونا چاہیے نا آپ سب کو، 40 سال تھی۔ اور اس وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ اور فرشتوں کے سردار کو یہ بھول کھا گئے، 10-12 سال کا بچے میں، کیونکہ حضرت علی بچوں میں پہلے ایمان لانے والے ہیں، یاد رکھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب وحی نازل ہوئی پہلی اعلان نبوت کا حکم ہوا، اس وقت حضرت علی کی عمر یہ 10-12 سال تھی، یہ ابھی بچے تھے، ابھی وہ جوان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، تو یہ بچے تھے۔ اب یہ شیعوں کا عقیدہ کہ جبریل علیہ السلام سے بھول ہو گئی، حالانکہ فرشتہ جبریل علیہ السلام تو سردار ہیں، کوئی بھی فرشتہ ہے وہ تمام کے تمام معصوم ہے، ان سے گناہ ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام سے بفرض محال غلطی ہو بھی گئی تو اللہ نے بھی اس کو برقرار رکھا کہ بولے ٹھیک ہے، بھول سے تو محمد کو ہوئی کر دی، تو اب چالو رکھ وہیں پہ۔ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا باتیں بناتے ہیں، اور پھر تمہارے سامنے ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ میں اندر کی باتیں بیان کرتا ہوں، تمہارے سامنے کیا باتیں بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک، اب جیسے محرم چلتا ہے، وہ
علی کی محبت کے شعر پڑھیں گے، اہل بیت کی محبت کے شعر پڑھیں گے، اس میں کئی سارے شعر تو گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں اور کئی سارے شعر یہ جو ہیں یہ کفر پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پڑھنے والا کیسا ہوتا ہے؟ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، کالا لباس پہنا ہوتا ہے اور اہل بیت کے نام پر، کربلا کے نام پر، حب علی کے نام پر وہ شعر پڑھتا ہے، اور ہمارا یہ مسنی بھائی ہڑک پدوڑا ہو کر اس کا سٹیٹس لگاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں تو کیا اللہ، ارے بابا تو دیکھ تو صحیح، تو یہ بول کیا رہا ہے؟ اب جیسے بول رہا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو یہ رافضی عقیدہ ہے، علی کا پہلا نمبر، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول پاک کے بعد دوسرے تمام انبیاء کرام اور جتنے بھی نبی و رسول ہیں وہ تمام کے تمام افضل ہیں۔ پھر تمام نبیوں کے بعد جتنے بھی تشریف لائیں ان تمام نبیوں کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر۔ اب یہ کیا سکھا رہا ہے؟ علی کا پہلا نمبر۔ اب یہ سب دمادم لگا لیے لوگوں نے، اور پھر یہ کیا ہوا؟ یہ ہے سنیت کو ڈیمیج کرنا، یہ ہے لوگوں کو گمراہیت کی طرف لے جانا۔ اور اگر کسی کے دل میں شک ہے تو میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہم بیعت لیتے ہیں، لوگ کسی نہ کسی کے آپ مرید ہوں گے، آپ اپنے پیر سے مرید ہوں گے، پھر وہ ان کے پیر سے، پھر وہ ان کے پیر سے، وہ اس طرح سلسلہ چلے گا۔ سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچنے والا ہے؟ دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 بڑے سلسلے وابستہ ہیں۔ قادری سلسلہ جو سب سے بڑا سلسلہ ہے، سب سے پرانا ہے، وہ قادری سلسلہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چشتی سلسلہ۔ قادری کے بارے میں تو شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قادری نام ہی بتاتا ہے کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے، انہی کی نسبت سے ان کو قادری کہتے ہیں، اور ان کو سلسلے علیہ اور قادریہ کہتے ہیں، کہ حضرت علی سے علیہ سلسلہ بھی ہے، اور پھر آگے چل کر قادری ہو جاتا۔ اسی طرح سلسلے چشتیہ، جس میں حضرت خواجہ غریب نواز آتے ہیں، تو یہ بھی سلسلہ جو ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا چشتیہ سلسلہ، اس کے بھی آپ آگے نکلے تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا کا نام آئے گا۔ اور تیسرا جو سلسلہ ہے وہ ہے سہروردی سلسلہ، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بھی کہاں لگ جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سلسلہ ہے نقشبندی، یہ جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تک جاتا ہے۔ اب دیکھیں 3 سلسلے جو ہیں بڑے بڑے، وہ تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا تک جاتے ہیں، یعنی ہمارے جو بھی بیعت ہم کرتے ہیں، ہم نے ہمارے پیر کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ پیر ان کے پیر کے ہاتھ، وہ پیر ان کے پیر کے ہاتھ، وہ پیر ان کے پیر کے ہاتھ، ہوتے ہوتے آخر میں سب حضرت علی مولا علی مشکل کشا کے مرید ہوئے، آپ سے بیعت ہوئے۔ اب مولا علی مشکل کشا سے جو بیعت ہوئے تو وہ مولا علی مشکل کشا نے ایک تو ڈائریکٹ رسول پاک سے بیعت کی تھی، اور دوسری بات کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو مولا حضرت ابو بکر کی وہ ذات ہے کہ حضرت علی اور دوسرے تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت ہو رہے ہیں۔ وہاں بیعت ہے نا، آپ سنا ہوگا کہ بیعت کر لی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر سے بیعت کی۔ پھر حضرت عمر کی باری آئی
تب بھی مولا علی نے حضرت عمر سے بیعت کی. پھر حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہوئے, تب بھی حضرت مولا علی نے ان سے بیعت کی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کے سارے سلاسل والے حضرت علی سے بیعت کرتے ہیں, اور حضرت علی نے اپنے سے بڑے جو نبی نہیں تھے ایسے 3 شخص سے بیعت کی ہے, حضرت ابوبکر صدیق سے, پھر حضرت عمر فاروق اعظم سے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سے. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اس طرح سے یہ بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جیسے خلیفہ راشدہ تھے اسی ترتیب کے مطابق یہ افضلیت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ کیا سکھاتے ہیں؟ اب دیکھو, حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, اور حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے, ایک جو یہاں میری بغض میں بڑھ گیا یہ بھی برباد ہو جائے گا, اور میری عقیدت میں بڑھ جائے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ بیچ والا جو گروہ ہے, جو صراط مستقیم جو ہے, سیدھا راستہ بالکل ہے, کہ ہمیں معاذ اللہ حضرت علی تو بہت بلند شان ہے آپ کی کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں, اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول والا ہو. صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں, 1400 سال میں ابھی تک نہیں, آنے والے زمانے میں قیامت تک جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے, ہمارے دل میں کسی بھی مومن کے بارے میں کوئی بھی یہ کھٹپٹ اور کوئی بھی نفاق اور کوئی بھی بری بات نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت علی سے بغض تو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی دوسرے جو بھی اللہ رسول والے ہیں ان کے بغض و نفرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. اور دوسری بات ہے عقیدت کی, دوسری بات ہے محبت کی. تو بے شک محبت کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک ہوتی ہے محبت. اسی لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سچی محبت عطا فرما, کیونکہ سچی محبت الگ چیز ہوتی ہے اور محبت کے نام پہ زہر الگ چیز ہوتی ہے. جیسے کئی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں سویٹ, اور ایک ہوتا ہے سویٹ پوائزن, میٹھا زہر. میٹھے میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے, چکھنے میں دونوں میٹھی لگتی ہے, لیکن ایک خالص میٹھی ہے اور ایک میں جو زہر گلا ہوا ہے ملا ہوا ہے. اسی طرح محبت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ محبت یہ خالص ہوتی ہے اور کئی مرتبہ محبت کے میں وہ زہر ملا ہوا ہوتا ہے. وہ زہر کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی گمراہی کا زہر ہوتا ہے, کبھی حرام کاری کا زہر ہوتا ہے, اور کبھی کفر کا زہر بھی ہوتا ہے. اب حدیث مبارکہ سنیں, میں حدیث آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ اپنے حدیث تو سنی ہوگی. دیکھو, جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک آدھا سچ ہوتا ہے. جھوٹ بالکل جھوٹ بات ہے. پوچھے گا آپ عالم سے جا کر کیا ایسا کوئی حدیث میں آیا ہے؟ اب وہ آیا نہیں تو وہ بول دے گا کہ نہیں میرا تو علم میں نہیں ہے, اب یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی. لیکن اگر کوئی آدھی بات ہی بیان کرے, اب تم انکار تو کر نہیں سکتے کہ ایسا نہیں آیا, لیکن بات اردھ ستیہ ہوتی ہے تو بات پوری سمجھنا چاہیے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم ایک حدیث سنتے تو جب تک الگ الگ 50 طریقوں سے اس حدیث کو جانچ نہ لیتے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے. اور آج یہ چلتا پھرتا آدمی واٹس ایپ کا سٹیٹس دیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا مجتہد سمجھتا ہے, خود بھی جہنم میں جاتا ہے, دوسروں کو بھی لے جاتا ہے. جیسے محرم کے دن شروع ہوئے تو مجھے بھی آج یا کل ہی ایک شخص آیا, اور میں نے جو کہ پہلی تقریر میں ہی اس بات کا رد کر دیا تھا کہ اسلام میں نئے سال کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے. آپ کے پاس بھی آیا ہوگا نا, کیوں نہیں دینی چاہیے؟ بولے ہمارے جو دل ہیں وہ غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیسا میٹھا لگتا ہے, نہیں کیسی محبت لگتی ہے. ہم کو بھی یہ سن کر کئی مرتبہ تو اس کا میسج پڑھا, اور جو باقاعدہ ایسا ویسا میسج نہیں تھا, گرافکس کے ذریعے ایسا لکھا تھا, اور یہ گجرات کا ہی تھا. گجراتی میں لکھا تھا کہ سوں تمہیں عاشق رسول, کیا آپ عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب گنبد خضرا اور بالکل اچھے رائٹنگ نے
تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے بھی ہونے لگا یا اللہ یہ کیا ہے، ایسا ایموشنل کہ یہ ہمارے دل یہ غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ مبارکبادیاں اپنے پاس رکھو، ہمیں یہ محرم آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ ہاں سچ میں ایسا ہی لکھتے کہ محرم آنے کی ہمیں کوئی خوشی نہیں کہ اہل بیت اطہار کے قافلوں کو لوٹا گیا اور اتنا ظلم و ستم ہوا امام حسین پر، اور تم ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہو، کون سی خوشی منا رہے ہو؟ میں بھی تھوڑی دیر تو سوچ میں پڑ گیا، میں نے بولا حد کرتے ہیں یہ لوگ۔ کوئی بھی پوچھنے والا ہوشیار آدمی تھا، وہ بھی اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کا جواب کیا دے۔ پھر شام ہوئی تو یہی جو مبارکباد کا منع کرتے تھے، جو کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، میں جب وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کیمپ میں تو پپوڑیاں بج رہی ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں اور سنگیت بج رہے ہیں۔ میں نے بولا کل تو یہ کہتا تھا کہ خوشی مبارکبادیاں مت دو، غم حسین میں ہے، اور آج تو یہ دھوم دھام ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ آیا سمجھ میں؟ کسی کے انتقال ہوتا ہے، کہیں پہ جنازہ پڑا ہوتا ہے، تو کسی بیٹے کی ہمت ہے کہ وہ وہاں پہ ڈھول بجائے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور اگر میت پڑی ہو، نماز جنازہ قبرستان لے جانے کی باتیں چل رہی ہو، اور وہ بینڈ باجے والے کو بلا کر لائے، ڈی جے والے کو کہ 50,000 دوں گا، یہاں سے قبرستان دھوم دھام سے جنازہ لے جانا ہے، تم اس جنازے میں شرکت کرو گے؟ کبھی دیکھا ایسا جنازہ کہ وہ ڈھول بھی بج رہا ہو، پپوڑی بھی بج رہی ہو، سارنگی بھی بج رہی ہو، گٹار بھی بج رہا ہو، اور ڈانس بھی ہو رہا ہو، اس میں عورتیں بھی گا رہی ہو، اور پھر بولے کہ یہ میرے باپ کا جنازہ ہے، میں لے جا رہا ہوں میت کو دفنانے کے لیے، اور ڈی جے والے کو فلانی ڈی جے پارٹی کو بلا کر لائے؟ تو یہ غم، اب وہ کہے کہ میں غم منا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا غم؟ غم ایسا ہوتا ہے؟ غم میں کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھا یہ ڈبل رول، ان کی پالیسیاں سمجھ رہے ہو تم؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مبارکبادی اس لیے تم نہیں دے رہے کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، تو پھر رمضان کی بھی نہیں دے سکتے تم، کیونکہ رمضان میں تو 3 تاریخ کو حضرت ماں فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا، اور 21 تاریخ کو حضرت مولا علی مشکل کشا شہید ہو گئے۔ اب کیا کرو گے کہ امام حسین کا غم ہے تو حضرت علی کی شہادت کا غم نہیں؟ اب پھنس گئے۔ اگر مولا علی مشکل کشا کا غم ہے تمہیں، تو پھر رمضان کی مبارکباد نہیں دے سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محرم کی مبارکباد کا منع کرتے ہیں، رمضان میں یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، اور جب برابر حضرت مولا علی مشکل کشا پر حملہ ہوا تھا، 17 رمضان کی رات، 17 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا، آپ 2 یا 3 دن گزار کر 21 رمضان کو شہید ہوئے، تب یہ سارے لوگ غم حسین والے نئے کپڑے خریدنے کے لیے بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ تراویحوں میں مسجد کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے آخری عشرہ یا عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب میں نے بولا محرم کی مبارکباد دینے میں غم حسین نظر آتا ہے، تو اب رمضان میں کپڑوں کی خریدی کرتے ہوئے اور رمضان المبارک کہتے ہوئے غم علی تو میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کو بولتے ہیں سگوڑیا دھرم، اور اس کے سارے پاتر اور ساری وارتا جو سٹوری ہوتی ہے وہ بالکل کالپنک ہوتی ہے، اس کو واستوکتا سے کوئی سمبند نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں حدیث مبارکہ سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ علی اس کے دروازے ہیں، لیکن حدیث میں تو کچھ اور ہے۔
حضور فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسها، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، اس کے پائے ہیں، وعمر حیطانها، اور حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، اور عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابها، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب پہلا اور آخر والا لیا، بیچ والا کا اب بتاؤ، اگر شہر ہے، شہر کا دروازہ ہے، تو کیا دیوار کے بغیر دروازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا دروازہ دیکھا کہ دیوار نہ ہو، ایسے ہی دروازہ کھڑا ہو؟ آپ بولیں گے ہاں ہم نے دیکھا ہے، تو بنیاد تو چاہیے گی نا۔ بنیاد کون ہے؟ بولے ابو بکرین اساسها، سب سے پہلے ابو بکر اس کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے۔ گجراتی میں کہتے ہیں پایا، بنیاد یعنی کہ پایا، اس کا فاؤنڈیشن کون ہے؟ بولے ابو بکر صدیق ہے۔ اور خلافت کی ترتیب بھی اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے پائے ہوتے ہیں، پہلے بنیاد ہوتی ہے، اس کے بعد دیواریں ہوتی ہے۔ فرمایا عمر حیطانها، عمر اس کی دیواریں ہیں، اس کے بعد دیوار ہوتی ہے، پایا ہو جاتا ہے، دیوار ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے مکان بنائے ہوں گے؟ سب سے پہلا کیا آپ ڈالتے ہو؟ پہلے پایا ہوتا ہے نا، پہلے بنیاد ہوتا ہے نا، پھر کیا آپ بناتے ہو؟ چھت بناتے ہو؟ کیا بناتے ہو؟ دیوار۔ دیوار کے بعد کیا آتا ہے؟ دروازہ آتا ہے کہ چھت آتی ہے؟ دروازہ کب آتا ہے؟ سب سے لاسٹ میں آتا ہے نا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے یار، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ جس کے پاس آنکھیں ہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت بھری باتیں سنیں اور آپ کی باتیں سمجھیں، ورنہ جس کو کچھ پڑھنا ہی نہیں، الف با تا سا آتا ہی نہیں، اور حدیث پہ بات کرنے جائے گا تو جہنم کا ایندھن بنتے دیر نہیں لگے گی۔ پھر یہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے اگر بغیر جانکاری کے آپ بات کرنے لگو۔ اور یہ جو ابھی جو میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا، اس میں ایسے لوگ جنہوں نے کپڑے بھی غیر اسلامی پہنے ہوئے ہیں، جس کے چہرے بھی غیر اسلامی ہیں، وہ بولتے ہیں علی علی علی، ہمارا سنی بیچارہ پگھل جاتا ہے، بہ جاتا ہے، اس کو صرف علی ہی سمجھ میں آتا ہے، آگے پیچھے کیا بول رہا ہے وہ بھی تو سن، اور بولنے والا ہے کون ہے وہ بھی تو سن۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، اس سے دعائیں کروانا، اس کو فاتحہ پڑھوانا، اس سے سلامیاں پڑھوانا، اس سے یہ نماز کے لیے آگے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام کہ اگر کوئی فارسی کے معلن ہے اس سے آپ اگر بات کریں جس میں تعظیم جھلک رہی ہو تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ فارسی کے معلم کی توہین واجب ہے۔ اب یہ سٹیٹس جو لگاتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ آپ نے شیعہ ذاکرین کو دیکھا ہے کبھی؟ مت دیکھنا، شیطان نہیں، مت دیکھنا۔ جیسے ہم محرم کے 10 بیان کرتے ہیں نا، یہ رافضیوں میں خاص یہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے مولانا ہوتے ہیں نا، ان کو وہ ذاکر کہتے ہیں۔ اب وہ آکے کیا کرتا ہے؟ ہم جیسے بیان کرتے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے بیان اور ہمارے بیان میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ حق بات پہنچے اور لوگ اور حق بات پر عمل، جبکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ شیعہ ذاکرین جو ہوتے ہیں رافضیوں کے، یہ جب اس طرح کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، کپڑے کالے، سر پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ننگا سر، اور اچھل کے بات کرتے ہیں، کود کے بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کو مجمع کو کودوانا نچوانا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا بھاؤ کیا چلتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے یہاں تو نذرانہ چلتا ہے نا، کہ اگر خوشی سے کوئی دے تو ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، دعا میں یاد۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے۔ کورونا آیا اس سے پہلے، یہ رافضی ہی خود بات کر رہے ہیں، کورونا سے پہلے محرم کی 10 دن کے تقریر کے یہ شیعہ لوگ اس کے ذاکر کو 10 دن کے 10 لاکھ روپے دیتے تھے۔ کتنے؟
10 لاکھ. اور پھر کورونا آیا تو بولے اب تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مر نہ جائیں، کورونا ہو نہ جائے، اس لیے بولے سوشل ڈسٹنس چاہیے، اور اب مجمع کے درمیان بیٹھنے میں خطرہ ہے تو انہوں نے اپنے بھاؤ بڑھا دیے. ابھی تو کیا چلتا ہو مجھے پتا نہیں، لیکن 2 سال پہلے 35 لاکھ روپے دیتا تھا یہ. 10 دن بیان کرنے کے 35 لاکھ. اب مجھے بتاؤ کہ جو تم سے 35 لاکھ روپے لے رہا ہو پھر وہ کیا کیا سناتا نہیں ہوگا؟ تو کلاکار ہو گیا نا پھر. اب اس کو تو پھر مجمع چاہیے. اب تو لوگوں کو وہ ویسی ہی باتیں کرتا ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے، نہ دھر ہوتا ہے، نہ پاؤں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا میں ہی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ ایسی گندی گندی اور خبیث باتیں کرتا ہے کہ وہ کچھ خود سے، یہاں تک کہ یہ ساری حدیثیں بھی خود سے بنا لیتے ہیں. جب پہلے امیر المومنین، یہ پہلے صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت یہ بیٹھے منصب پر، پہلی صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں، آپ کا تجدیدی کارنامہ یہ تھا کہ جتنی بھی حدیث رسول میں رافضیوں نے اپنی حدیث سے من گھڑت حدیثیں اس میں گھسیڑی تھی، اس کو آپ نے الگ کیا اور آپ اس طرح سے بیٹھ جاتے. آپ ایسے بیٹھتے، آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء کرام آتے اور کہتے کہ سمعت فلانا وعن فلان وعن فلان، ہم نے ان سے سنا، ہم نے ان سے سنا، ان سے سنا، یہ فلاں حدیث ہے. آپ سنتے، پھر حدیث ہوتی تو یوں کرتے، اور حدیث نہیں ہوتی تو آپ یوں فرما دیتے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، اور ایسا رسول پاک نے نہیں فرمایا. یہ ان کا تجدیدی کارنامہ تھا. اور یہ پہلی صدی کے مجدد ہیں. پہلی صدی آتے آتے یہ رافضیوں نے کتنی حدیثیں یہ غلط اس میں گھسیڑ دی تھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تقریباً 3 لاکھ حدیثوں کو اس طرح سے الگ کیا تھا. 3 لاکھ حدیثیں. تو ہر چیز جو حدیث کے نام پر آتی ہے تو آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسوں پہ آپ بھروسہ کریں. کسی کا بھی آپ حدیث کے نام پر جو کچھ چاہتا ہے سنا دیتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو یہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عقیدے کی باتیں ہیں. تو وہی سب سمجھانے میں ہمارا وقت یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب بنیادی باتیں سمجھانی ضروری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو کچھ اسلام اور عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں. کہیں سے واٹس ایپ کھولتے ہیں، کہیں سے کچھ بھی کلپ آ جاتی ہے، یہ بہک جاتے ہیں. اس کو اصلی اور نقلی کا بھی پتہ نہیں، اس کو سچ اور غلط کا بھی پتہ نہیں، اس کو حق اور باطل کا بھی پتہ نہیں. نہ ہی ایسا کوئی ملتا ہے کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھائے اور بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. بس دیکھا، اچھی بات لگی. اور جیسے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ کسی کا میں دیکھ گیا اس کی پوسٹ کو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ محرم کی کچھ فضیلت لکھی ہوئی تھی کہ 1 دن کا روزہ رکھے تو اتنے 2 سال کا ثواب، اور یہ سب لکھا ہوا تھا، اور عبادت کا ثواب. اور پھر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم کسی کو بتاتے ہو تو 80 سال کا ثواب. میں نے بولا روزہ کون رکھے گا؟ بتا دو نا، 80 سال کا ثواب بیٹھا بیٹھا مل رہا ہے. روزہ رکھنے پر اور پڑھنے پر 2 سال کا ثواب، اور کسی کو بتانے پر 80 سال کا ثواب. تو کیا کریں گے آپ؟ پھر میں نے کہا کہ بھائی اگر یہ سچ میں حدیث ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، ممکن ہے مجھے پتہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کوئی حدیث ہے یا کسی کا قول ہے یا کوئی حوالہ ہے آپ کے سامنے تو پیش کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہیں پہ کچھ حوالہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں سے میسج آتا ہے، اچھا لگتا ہے تو ہمارا بھائی بغیر سوچے سمجھے اپلوڈ کر دیتا ہے. ابھی شام کی بات ہے یا دوپہر کو میں نے ایک بھائی کا دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ تمہارا ضرورت مند کسی بھی مذہب کا ہو تم اس کی مدد کرو. نیچے لکھا تھا حضرت محمد، یعنی یہ حدیث ہے کہ کسی بھی مذہب کا ہو آپ اس کی مدد کرو. میں نے بولا حوالہ لا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث کے نام پر یہ بولنا یہ آسان چیز نہیں ہے. اگر ہم بولتے ہیں کہ یہ حدیث ہے
تو ہم سے ہمارے استاذ نے روایت کیا ہوتا ہے، ہم کو اجازتیں ہوتی ہیں، اوپر سے آتا ہے، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ انہوں نے اس سے شیخ سے، انہوں نے اس سے شیخ سے، انہوں نے اس سے شیخ سے، یہاں تک کہ ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے امام ابن حجر عسقلانی سے ہوتے ہوئے امام ابن جوزی تک، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے حضرت امام بخاری تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے، تب ہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا خیال ہے کہ کچھ بھی رسول اللہ کے نام پر آپ بیان کر دو؟ یہ ہمارے پاس اس کی سندیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس اس کی یہ روایت ہوتی ہے، ہم جب کچھ بولتے ہیں حدیث کے نام پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے، اس کا حوالہ تو آدمی کے پاس چاہیے نا۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں سے شاید کوئی ایسا نہیں کہ جو اتنی ساری باریکی نظر رکھتا ہو، اب آپ کا کام یہی ہے کہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو آپ مان لیتے ہو، لیکن پہلے کس کا ماننا اور کس کا نہیں ماننا وہ اچھے سے سمجھ لو، یہ فرق کرنا آپ سیکھ لو کہ یہ حدیث کوئی بھی اب پوسٹ آئی ہے واٹس ایپ پر، نہ آگے حوالہ لکھا ہے نہ پیچھے لکھا ہے، کہیں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو آپ کیسے مان لیتے ہو اس کو؟ پھر بھیجنے والے کو دیکھو کہ اس کو ابھی تک باتھ روم میں جا کر استنجا کرنے کا طریقہ سنت نہیں معلوم، وہ بھیج رہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، آپ اس کو سچ مان لیتے ہو کہ حدیث میں آئے میں سائم بروچ ہے؟ یہ سائم بروچ ہے تو کہ یہ کوئی کتھا وارتا ہے کہ کہیں سے بھی سنا ہے کہیں سے بھی لگا لیا؟ تو ان باتوں کو سمجھیں۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو قوالیاں ہوتی ہیں اور نعتیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی غیر عالم کے لکھی ہوئی ہو تو وہ سننا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ اگر عالم لکھتا ہے تو اس کے پاس حوالے کے ساتھ لکھتا ہے، وہ سچ سچ لکھتا ہے، وہ صحیح صحیح لکھتا ہے، لیکن آپ کچھ بھی سن لو گے، کوئی سی بھی کیسٹ چڑھا لو گے، آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ علی کا نام آتا ہے، ارے بھائی علی کے نام پر تو 3 گروہ بننے والے ہیں، حضرت علی کا نام پر 3 گروپ بننے والے ہیں، 2 گروپ تو جہنم میں جائیں گے، 1 جنت والا ہے۔ تو اب تینوں میں سے تو علی صرف دیکھیں گے تو یہ گروپ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور بیچ والا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ پہلے تحقیق کرائیں کہ ہمیں کون سے والا چاہیے، ہمیں وہ بیچ والا صراط مستقیم والا چاہیے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ہماری جان ہے، ہمارے سلسلے کی پہچان ہے، ہم تو ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں، ارے یہی بس نسبت ہے، تو مجھے سمجھا کیا ہے؟ تو ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں، بس ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر ہوتے ہوتے حضرت مولا علی مشکل کشا تک پہنچتے ہیں، بس مولا علی مشکل کشا ہمیں اپنے مریدوں میں قبول فرما لے، ہمارے لیے تو بس اتنی بھی شاید ہماری لائقات نہیں، بس وہ اپنے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، خود رسول پاک اور دوسرے صحابہ کرام عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ آپ نظر مانے، منت، ہمارے یہاں بولتے ہیں مانتا، مانتا تو سب کرتے ہیں نا، عورتیں تو خاص کرتی ہیں، کھجلی ہوتی ہے تو مانتا کر لیتی ہیں، سر درد کرتا ہے تو مانتا کر لیتی ہیں، لیکن سنو مانتا کسے کہتے ہیں اور شریعت میں جسے نظر کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی اور حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دونوں بچوں کو بیماری کی وجہ سے مانتا مانی تو کیسی مانی، منت مانی تو کیسی مانی، نظر رکھی تو کیا نظر، اس کو شریعت میں نظر کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں، وہ سمجھیں اور پھر سوچے کہ کیا ہم بھی ایسی مانتا مانتے ہیں کہ ہم تو مزہ آتا ہے وہ مانتے ہیں۔ انہوں نے منت یہ مانی کہ اگر ان 2 بچوں کو ہمارے ٹھیک ہو جائے گا، شفا یابی نصیب ہوگی تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے نظر، یہ ہوتی ہے مانتا کہ آپ روزے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی منت مانے،
آپ اللہ کے لیے نفل نماز پڑھنے کی منت مانے، آپ کوئی دوسری کچھ خیرات کرنے کی منت مانے کہ میرے بچے کو ٹھیک ہو جائے، میری بچی کا یہ ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مثال کے طور پر 11,000 اللہ کی راہ میں دوں گا، میں 1 روزہ 2 روزہ 4 روزہ جتنا رکھ سکتے ہیں اتنے روزے کی منت مانے، 2 4 6 8 10 12 15 نوافل پڑھنے کی منت مانے، 15 تو نہیں ہوتی 16 ہوگی یا 14 ہوگی، تو اس طرح سے آپ منت کچھ مانے۔ اسی طرح مرد ہے وہ مسجد میں اعتکاف کی منت بھی مان سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا، رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عام دنوں میں یہ منت کا اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی کچھ منت مانے نا۔ آپ تو کون سی منت مانتے ہو؟ فلانی درگاہ پہ چادر چڑھائیں گے، وہاں کھا کے نیاز کریں گے، کھانے پینے کے سوا کچھ سوچتا نہیں ہے، پوری اسی میں برباد ہو گیا۔ تو سنیں، اب دیکھو انہوں نے روزے کی یعنی کہ بھوکا رہنے کی منت مانی، اور یہ علی علی کہنے والا کھانے کی منت مان رہا ہے۔ حد ہے نا۔ یہ ہے علم کی کمی، اور یہ ہے کہ جو میٹھا زہر۔ حضرت علی اور ماں فاطمہ زہرا نے یہ منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب دیکھو اللہ اپنے پیاروں کو کیسے آزماتا ہے۔ اب ٹھیک ہو گیا، شفا ہو گئی، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ اب روزہ تو رکھا لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی مولا علی مشکل کشا کا یہ خاصہ ہے کہ اگر تیری ذات میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ بھوکے بہت رہا کرتے تھے۔ کھانے کا وہ میسر ہوتا تو ٹھیک، نہ ہوتا تو بھی ٹھیک، یہ حال تھا آپ کا یہ۔ اب یہ کھانے کا گھر میں کچھ نہیں، تو شمعون یہودی سے آپ نے کچھ سیر جو یہ قرض کے طور پہ لیے، جو کچھ لیے 3 سیر غالباً جو کے طور پہ لیے، اور 1 سیر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ آپ نے پیس کر 5 روٹیاں بنائی، 5 لوگ تھے، 2 تو یہ حضرت علی اور حضرت ماں فاطمہ زہرا، امام حسن حسین چھوٹے، اور آپ کی ایک کنیز بھی تھی، وہ خادمہ بھی تھی، تو ایک اس کے لیے 5 روٹی ہوئی۔ اب افطاری کے لیے بیٹھے، اور ابھی افطاری کا وقت ہو رہا ہے کہ وہ آواز آئی دروازے پر کہ میں ایک مسلمان، ایک مسکین ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے نعمت عطا فرمائے گا۔ اب کس دروازے پہ گیا ہے یہ؟ تو اب یہ آزمائش تھی، تو اب کیا ہوا کہ بڑوں نے تو اپنی روٹیاں دے دی، وہ بچوں نے بھی اپنی روٹیاں دی۔ یہ 5 روٹیاں جو پورا روزہ رکھا تھا، 5 روٹیاں اس مسکین کو دے دی۔ اب خود کیا کیا؟ پانی پیا، اور پھر وہی پانی سے، کچھ دوسرا تو تھا ہی نہیں۔ سمجھ سکتے ہو یہ میں کیا کہ آپ، مجھے خبر نہیں آپ یہ بات کو یہ فیل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ آپ کے گھر پہ اگر 5 منٹ چائے لیٹ ملتی ہے تو یہ غصہ آ جاتا ہے نا، لیٹ ملتی ہے صرف، وقت پہ اگر ناشتہ نہیں ملتا تو پتہ نہیں یہ بھائی کا آسمان پہ دماغ چڑھ جاتا ہے، اور چلا کے کہتا ہے میرا 10 بجے جانے کا ٹائم ہے، جس دن ناشتہ نہ دی کیا کیا وہ سناتا ہے، اور اس کے ساس سسر سب کو وہ بولتا رہتا ہے۔ گھر میں ہے صرف 5 10 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو یہ معاملہ ہے، وہاں پہ یہ کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، جو لائے وہ بھی قرض پہ لائے۔ یہاں روٹیاں بنی، ابھی سالن کی بات نہیں ہو رہی، چٹنی کی بات نہیں ہوئی، ابھی مسالے کی بات نہیں ہو رہی، صرف روٹیاں بنی ہے یہاں پر، وہ بھی سائل آتا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ خود پانی پیا، وہی منت تو تھی 3 روزوں کی، تو دوسرے دن روزہ تو پھر رکھنا ہے نا، کیونکہ منت جب کرتا ہے تو واجب ہو جاتی ہے پھر پوری کرنی۔ اب یہ دوسرے دن وہی پانی سے روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے دن وہی 5 روٹیاں بنی، اب افطاری کا وقت ہوا، بیٹھے تو ایک یتیم بچے کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں ایک یتیم۔ اب یہ پھر واپس دے دیا،
پھر اسی طرح سے تیسری مرتبہ ہوا، تیسرا دن بھی ہوا، وہی حال ہوا، وہی پانی، وہی روزہ رکھا، وہی افطاری کا وقت آیا، 5 روٹیاں بنی۔ تیسرے دن بھی ایک اور شخص آ گیا، اللہ کے نام سے سوال کیا، انہوں نے اس کو بھی دے دیا۔ اب حالت کیسی ہوگی؟ بڑوں کی حالت تو آپ سمجھ سکتے ہو، بچوں کی حالت تو سوچے۔ ابھی امام حسن اور حسین چھوٹے بچے ہیں، ابھی وہ ان کا بھی حال یہ ہو گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ رسول پاک کی ظاہری زندگی کا یہ بیان بناؤ ہے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا، امام حسین کی جو عمر تھی وہ تقریباً 4-5 سال تھی، امام حسن 6-7 سال کے تھے، تو یہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو وہ حضور حاضر ہوئے، امام حسن اور امام حسین یہ بیت کی لکڑی کی طرح کانپ رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی حاضر ہوئے، رسول پاک خود تشریف لائے حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ محراب میں نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں پہ تو بھر پیٹ کھانا ملتا ہے پھر بھی نمازیں جا رہی ہے، وہاں پہ 3 دن کی بھوکی ہے پھر بھی نماز ہو رہی ہے، اور ایسی نماز پڑھ رہی ہے، اور آپ کا یہ جو پیٹ مبارک ہے بالکل یہ پست ہو گیا ہے، یہ پیٹھ سے مل گیا ہے، اور پھر آپ کی آنکھیں جو سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھیں جو تھی وہ اندر میں ضعف کی وجہ سے اندر میں چلی گئی ہے۔ یہ حال دیکھی، اور جب کوئی اتنی آزمائش اور پریکشا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں یہ مال دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو یہ مال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت علی نے 4 درہم تھے دینات آپ کے پاس، تو آپ نے ایک کو دن میں خیرات کر دیا، ایک کو رات میں خیرات کر دیا، ایک کو ظاہری طور پہ دیا، ایک کو چھپ کر دیا۔ اللہ نے وہ بھی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دن میں بھی خیرات کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ کرے، صرف علی علی کہنا اور کام سارے یزید والے کرنا، حسین حسین کہنا اور کام سارے یزید والے کرنا، تو اس سے تو بات نہیں بننے والی۔ مولا علی مشکل کشا کا حال آپ دیکھیں کہ یہ ہوا کہ جب آخر دن تھے تو آپ امام حسن کے وہاں جب کھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صرف 3 لقمہ کھاتے۔ کتنے؟ 30 نہیں، 3 لقمہ کھاتے۔ اور پھر مولا علی فرماتے بیٹے مجھے لگتا ہے کہ مجھے عنقریب اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جب اللہ سے ملوں تو میرا پیٹ بھوکا ہو، بھوک کی حالت میں اللہ سے میں ملنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صرف 3 لقمے کھاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، خاص کر کے جو لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس کو میں نسخہ بتاتا ہوں، آپ عمل کریں گے؟ جس سے نہیں ہو سکتا، ابھی رمضان کو دیر ہے، روزوں کی پریکٹس ابھی سے کریں۔ کرنا کیا ہے آپ کو یہ کرنا ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ جس کو کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور روزہ میں تو بھوک بولے بہت لگتی ہے، تو بھوک تو لگے گی نا۔ روزہ 14 گھنٹہ رکھو گے تو بھوک نہیں، پیاس تو لگے گی نہیں یار، تبھی تو ثواب ملے گا نا۔ جنت میں یہ پیٹ بھر کے تھوڑی مل جانا ہے، یہ سب تو اللہ کے لیے رکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک ٹرک دکھا دیتا ہوں، ابھی محرم چل رہا ہے، رمضان تک آپ اس کو اپلائی کریں۔ وہ ایسا کریں کہ آپ کو اپنے کھانے میں سے آپ جتنا بھی کھاتے ہوں، اگر آپ 3 روٹی کھاتے ہیں، صرف 1 نوالا کم کرنا ہے۔ کتنا؟ روٹی میں سے صرف جتنا آپ 3 روٹیاں کھاتے ہوں، 2 کھاتے ہوں، 1 کھاتے ہوں، 1 لقمہ جو ہے، 1 نوالا اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اور اگر چاول کھاتے ہوں، 1 پلیٹ 2 پلیٹ، اگر 2 پلیٹ کھاتے ہیں چاول کی، کھچڑی کی، 1 نوالا صرف چھوڑ دے۔ 21 دن تک یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کتنے دنوں تک کرنا ہے؟ 21 دیوس۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ روزے رکھ آدمی کیوں نہیں سکتا، کیونکہ روزہ رکھنے کی پریکٹس 7 سال کی عمروں نے تب سے کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ 7-3-21 سال تک روزے رکھتے نہیں، پھر 22 سال روزہ رکھنے جاؤ گے تو تب بھی ہو جاتا ہے، اب 22 میں سے 40 تک پہنچ گئے تو اب مشکل ہو جاتا ہے۔
تو ان کے لیے ہے، ورنہ جو بچے ہیں ان کو تو ابھی سے رکھواؤ، 7 سال سے رکھوانا شروع کرو، 10-11 سال تک ہو جائے تو اس کو پھر سب روزے رکھنا کے بالغ ہونے سے پہلے پورے مہینے کی روزے کی پریکٹس ہو جانی چاہیے۔ پورا رمضان مہینہ اس کی بالغ ہونے کے بعد پہلا جو رمضان آئے اس میں اس کا ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے لڑکوں کے۔ لڑکیوں کے جو چھٹ ہے وہ چھٹ ہے، لیکن اس میں بھی رمضان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد قضا کرنی پڑے گی۔ یہ اپنے گھروں میں خبر لیں، جن عورتوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں 3 4 5 6 7، پھر وہ بعد میں رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی ہیں، خبر یہ مسئلہ سماعت کریں۔ روزے وہ معاف نہیں ہیں، صرف اس دن وہ ان کو رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان کا پورا ہونے کے بعد پاکی کی حالت میں وہ جتنے بھی روزے چھوٹے ہوں وہ عورت کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو اب جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ ایک نوالا کیا کریں گے؟ کم اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ایک نوالا تو چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اتنا تو ہو سکے گا نا۔ اگر چاول 2 پلیٹ کھاتے ہیں تو کھچڑی کی 2 پلیٹ کھاتے ہیں تو ایک لقمہ جو ہے وہ 21 دن تک کرنے۔ کتنے دنوں تک؟ پھر 21 دن مولا علی کا نسبت رکھتی ہے 21 تاریخ، 21 دن ہو جائیں پھر 21 دن تک آپ کو 2 نوالے چھوڑنے۔ ایک تو پہلے چھوڑ رہے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ 2 چھوڑنے۔ پھر 30، اب یہ بھی 21 دن چلانا ہے، 42 دن ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو آدھی روٹی چھوڑ دینی، اگر 3 کھاتے تھے تو 2.5 کھانی ہے۔ ہو گئے گا نا کرنا؟ انشاءاللہ اتنا کرنا، پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اتنا آپ صبر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اور بھی ٹپس دوں گا، تو ایسا ہوگا کہ رمضان آتے آتے آپ روزہ رکھ سکیں گے۔ اب یہ ماوے والوں کا تو پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ بولیں کہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، ماوا نہیں چھوڑ سکتے، تو یاد رکھیں اگر جنت کے میوے کھانے ہیں تو دنیا کا ماوا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر جنت میں تم کو جانا ہے اور وہاں کے میوے کھانے ہیں تمہیں، تو دنیا کا کچھ نہ کچھ تو قربانی کرنی پڑے گی نا۔ ایسے سب بیٹھے بیٹھائے جنت تھوڑی ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جو جہنم ہے وہ خواہشوں سے گھری ہوئی ہے، جو خواہشوں میں پڑ جاتا ہے وہ جہنم میں پھر پہنچ جائے گا، اور جنت ہے وہ مشکل کاموں سے اور تھوڑے ٹف لگنے والے کاموں سے گھری ہوئی ہے۔ جب جو لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اسے پتا چلے گا کہ فجر میں اٹھتا کیسے ہے، اور جو نہیں اٹھتے وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں فجر میں اٹھا تو نہیں، تو میں نے بولا تو اٹھنا ہے، اٹھاتا نہیں، یہ وجہ تھوڑی ہے، یہ کوئی عذر تھوڑی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، کھولنی پڑے گی۔ اگر آنکھ تیری فجر میں نہیں کھلتی تو پھر قبر میں تو تیرے کو ایسے ڈنڈے پڑیں گے اور ایسے بھڑکے لگیں گے کہ وہاں پہ تو چین سے سو نہیں پائے گا۔ تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو یہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کہ یہ آخری 3 لقمے کھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم 3 لقمے پہ صبر نہیں کر سکتے تو 3 لقمے چھوڑ تو سکتے ہیں نا، کوشش تو کریں۔ ارے ان کے در پہ جیسے ہوں مٹ جائیے ناتوانو، کچھ تو ہمت کیجئے، کچھ تو ہمت کیجئے۔ آج کا جنہوں نے بیان سنا ہوگا جمعہ کے دن، کتنوں نے سنا ہے اس میں سے جمعہ کا بیان آج ہمارے جامع مسجد میں؟ تو سمجھیں ان باتوں کو، جنہوں نے نہیں سنا اس کو آپ سنائیں، ریکارڈنگ ان تک بھیجیں اور ان کو سنائیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہو اس سے پہلے کچھ اچھے کام کر لیں، جو ہو سکتا ہے کر لو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جوان ہو تب تک کچھ کر لو، اور بوڑھے ہیں تو ان سے میں کہوں گا مرنے سے پہلے کچھ کر لو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کر لو۔ اور بچوں اور جو چھوٹی عمر والے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس تو پورا گولڈن چانس موجود ہے، گولڈن چانس ہے۔ ابھی سے سب سے پہلے اپنی سوچ کو صحیح کر لو، کس کی بات سننی اور کس کی نہیں سننی، کس کے پاس بیٹھنا اور کس کے پاس نہیں بیٹھنا ابھی سے طے کر لو۔ اور تم جیسا بننا چاہتے ہو، جس کے جیسا بننا چاہتے ہو تو کیسے بنو گے؟ اس کی صحبت کو اختیار کرو، ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل اس کے جیسے بن جاؤ گے۔
کسی بزرگ سے پوچھا گیا ہمیں نیک بننا ہے، ہم کو گناہوں کو چھوڑنا ہے، کیسے چھوڑیں؟ بہت آسان ہے۔ بولے کیسے آسان ہے؟ بولے جو گناہوں کو چھوڑا ہوا ہے، نیک بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، آج نہیں تو کل تجھے بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ اور یہی حال برائی کا ہے۔ اور بیٹھنے سے مراد یہی نہیں کہ ایسا ہی بیٹھنا، آپ جو موبائل میں جو دیکھتے ہو وہ بھی ایک طرح کی صحبت ہوئی، اور ٹی وی میں جو دیکھتے ہو وہ بھی ایک طرح کی صحبت ہوئی۔ آپ کو جیسا بننا ہے ویسوں کو دیکھو، ویسے کی باتیں سنو، اور ویسے کے کام دیکھو، ویسے کی صحبت اختیار کرو، تم کو بھی ویسا بنا دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی تو بات ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا سے کسی نے عرض کی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ایک کے بعد ایک ہم پردیش کو جیتتے جاتے تھے، اسلام پھیلتا جاتا تھا اور ہمارا ملک بڑے سے بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اب آپ خلیفہ ہوئے، حضرت مولا علی سے کہا کہ آپ خلیفہ ہوئے تو ایک کے بعد ایک پردیش ہم سے نکل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ملک ہم سے نکل رہے، آج یہ چلا گیا، آج وہ چلا گیا، تو کیا وجہ ہے؟ مولا علی نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ بات یہ تھی کہ جب ابو بکر، عمر اور عثمان جب خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے تو مشورہ دینے والے ہم لوگ تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب ہم جب خلیفہ بنے تو مشورہ دینے والے تم لوگ ہو۔ تو یہ جو بیٹھنا جو ہوتا ہے اور مشورہ جو کرنا ہوتا ہے، اس سے آدمی کی زندگی میں تو فرق پڑتا ہی پڑتا ہے، پوری سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا 4 سال یہ خلیفہ رہے اور آپ کا بہت فتنوں بہت زیادہ پھیلے۔ امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کر دیا تو کیسے فتنے ہوں گے، راجدھانی دارالخلافہ مدینہ شریف سے کوفے لے جانی پڑی، تو یہ کتنا بڑا وہ فتنہ شدید ہوں گا، یہ حالات اتنے برے ہو گئے تھے تو آپ کو وہ نہیں ملی، ورنہ اگر آپ کو وہ موقع ملتا تو علم و حکمت کے اور معرفت کے اور حقیقت کے ایسی ایسی باتیں آپ سے ہم کو سننے کو ملتی کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی۔ لیکن وہ تو ظاہری طور پہ نہیں ہو سکا، لیکن باطنی طور پر ابھی بھی مولا علی کا فیض جاری ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ آج بھی باطنی طور پر، روحانی طور پر جو بھی ولایت کے راستے میں جاتا ہے، جو بھی طریقت اور تصوف کا راستے کو طے کرتا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کا فیضان آج بھی ویسے کا ویسا جاری ہے۔ اور وہ باطنی طور پر تو اس کو وہ نقوش اور وہ موتی اور وہ چیزیں جواہرات ضرور ملا کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ نہیں ہو پایا۔ اتنے خطرناک حالات ہو گئے کہ ایک آخر میں آپ کی شہادت کا واقعہ بھی سنیں اور سمجھیں کہ کیسا کیسا ہوتا ہے اور کیسے کیسے دشمن سازش کرتے ہیں۔ آخر میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ 3 خارجی، کہا نا کہ 3 یہ 2 گروہ والے ہلاک ہوں گے۔ ایک تو یہ رافضیوں کی بات ہوئی کہ یہ محبت میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ میں نے یہاں تک سنا آج بھی ایسے رافضی شیعہ اور ووڑے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی معراج یہ ہے کہ علی کے گھر پہ جارو لگائے، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ ابھی کچھ وہ مر گیا، ایک آدھ 1.5 سال پہلے ہی ان کا بڑا ذاکر تھا وہاں پڑوسی ملک کا، وہ تو کھلم کھلا ایسی باتیں کرتے ہیں یہ رافضی لوگ، میں کہا نا کہ 35 لاکھ اپنی بیان کے لیتے ہیں، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ رب سے مراد یہ علی ہے، اور رسول پاک سے بھی بڑھاتے ہیں، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور کیسی ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو سچ میں اتنا تو آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ جاہل ہے، مردود بھی ہے اور یہ کافر بھی ہے، سب کچھ ہو جائے، لیکن پھر جب وہ حب علی کی بات کرتا ہے تو ہمارا بھائی بہک جاتا ہے۔ تو سمجھو محبت تو بے شک کرنی ہی کرنی ہے، اہل بیت سے بھی کرنی ہے، حضرت علی سے بھی کرنی ہے، اور جو بھی اللہ رسول والے سب سے کرنی ہے، لیکن محبت سیکھنی کس سے ہے؟ جو سچ میں محبت والے ہیں اس سے سیکھنی ہے۔ جو کفریہ عقیدہ سکھائیں اس سے پھر نہیں سیکھا جاتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا نا، انکار کرے گا تو نبی ہونے کا۔ تو ہم مانتے ہیں، مسلمان کا بچہ مانتا ہے۔ اب عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟ تو وہ مومن ہے کہ کافر ہے؟
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور کہتا ہے کہ خدا ہیں۔ ماں مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، وہ کوئی تین خدا کا قائل ہے، اور پھر بعد میں رسول پاک کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ صرف حب علی اور علی 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 کوئی کہے اور وہ ناچتا ناچتا وہ نعتیں پڑھے اور دھما چکری کے ساتھ وہ قصیدے سنائے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ حق والا ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ علی کے نام پہ اور کیا کیا بول رہا ہے، کہیں پہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں بول رہا ہے جو ہم کو اہل سنت سے نکال دے، کہیں ایسی باتیں تو نہیں کر رہا ہے جو ہم کو جہنم کی طرف لے جائے۔ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں تین گروہ ہوں گے، ایک ہے جو بہت گھٹا دے گا، یہ بھی ختم برباد ہلاک ہو جائے گا، ایک ہے جو بہت بڑا دے گا، اللہ تک پہنچا دے گا، رسول تک پہنچا دے گا، اور کئی ساری ایسی باتیں وہ کرنے لگے گا، تو یہ بھی برباد اور ہلاک ہوگا۔ اور بیچ والا جو ہے اہل سنت والجماعت، جس کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، یہی حق پر ہے اور یہی سچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخر تک امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہو یا حضور غوث پاک، حضور غوث پاک نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر حضرت مولا علی مشکل کشا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، اس کے بعد اصحاب بدر ہے، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہے، اس کے بعد تمام صحابہ بدر اور احد والے ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ کرام ہیں۔ یہ پوری ترتیب ہمارے پاس ہے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین آتے ہیں، پھر ائمہ مجتہدین آتے ہیں، پھر اولیاء کاملین آتے ہیں۔ وہ تمام کا پورا ہمارے پاس وہ ایک سیکوینس بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ عقیدہ ہے تو ادھر ادھر کی بات صرف کر لینے سے اور حدیث کے نام پر کچھ بھی آئے اس کو فارورڈ کر دینے سے، سٹیٹس رکھ لینے سے وہ بات نہیں بننے والی۔ اپنے عقیدے کی حفاظت چاہیے تو علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں، وقت اپنا نکالیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اسی لیے کہتا ہوں کہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکالیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ میں وہ بات آپ کی شہادت کا کرنے جانے والا تھا، لیکن اب وقت پورا ہو گیا، تو اب میں بات کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ پہلے تھوڑا زیادہ بولنا تھا، اب تھوڑا مختصر طور پر کہ تین خارجی یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی ہیں۔ تو تینوں کے بارے میں سے کسی کے بھی بارے میں آپ کچھ بھی ہلکی اور نبری بات نہیں کر سکتے، یاد رکھنا۔ تو یہ تینوں صحابی ہیں، لیکن اس خارجی نے کہا کہ یہ تینوں ہیں یہ کافر ہو گئے۔ یہ وہاں فتویٰ لگایا انہوں نے، اور مکہ میں انہوں نے میٹنگ کی، اور تینوں کو قتل کرنا واجب ہے، واجب القتل ہے۔ پھر تینوں لوگ تیار ہوئے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے دمشق پہنچا، اور دمشق میں جا کر آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہو گئے، سرین اور اس طرح سے آپ کو لگا، لیکن آپ شہید نہیں ہوئے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میٹنگ ایسی کی تھی مکہ میں کہ ایک ہی دن شہید کرنا ہے، اور اس کے دن آپ نے انہوں نے 17 رمضان کا دن طے کیا تھا۔ 17 رمضان کو اس طرح سے ہوا۔ پھر وہاں سے چل کر یہ ایک پہنچا، عمر نام کا شخص، برق نام کا شخص یہاں گیا تھا، اور عمر نام کا شخص گیا مصر میں، ایجپت کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ اب ان کو بھی شہید کرنا تھا، لیکن اس دن کیا ہوا کہ آپ کے پیٹ میں یا پیٹھ میں آپ کو درد تھا، تو آپ نے نماز کے لیے کسی اور کو بھیجا ہوا۔ اب جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب وہ جس کو حملہ کیا وہ شہید ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا عمرو بن عاص کے پاس لائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے، انہوں نے کہا کہ تو نے کس کو قتل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خارجہ جس کو شہید کیا تھا، بولے خارجہ کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے تو عمرو بن عاص کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے خارجہ کا ارادہ کیا۔ تو کہا اب اس کو بھی مار ڈالو۔
تو اس طرح سے عمرو بن عاص بھی بچ گئے، وہ حاضر نہیں تھے اور حضرت امیر معاویہ پر حملہ ہو گیا لیکن پھر وہ شہید نہیں ہوئے، بچ گئے۔ اور یہ پہنچا ایک شخص عبداللہ بن ملجم نام کا شخص، یہ پہنچ گیا کوفہ میں حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ کہاں پہ پہنچا؟ یہ مسجد میں جا کر جو ستون ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپ گیا۔ مولا علی مشکل کشا نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ آج میں نے اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے مجھے کوئی راحت نہیں پہنچی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ اس کے لیے دعا کرے، تو میں نے امت کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں میں سے نکال کر بہترین لوگوں میں اس کے بدلے میں لے جائے اور میری جگہ پر ان کے دوسرے کو سونپ دے۔ اس طرح سے میں نے دعا کی ہے۔ اب وہ نکلے اور لوگ اب یہی بات کر رہے تھے کہ مؤذن آئے اور کہا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی وہاں سے نماز کے نکلے، لوگوں کو جگاتے جگاتے نکلے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت علی کس کے لیے نکلے؟ کون سی نماز؟ اور خود اکیلے نہیں نکلے۔ علی والا ہوتا ہے وہ فجر خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھواتا بھی ہے۔ اب اٹھتا 12 بجے ہے، وہ 2 بجے کیسے چلاتے علی 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 علی، لوگ کہتے ہیں کیسا عاشق، ارے ناٹک بنایا ہوا ہے، حد کر دی یار۔ اب دیکھیں حضرت علی مولا علی مشکل کشا خود بھی نماز فجر کے لیے نکل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں۔ تو علی والا وہی ہوگا جو فجر کی نماز خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھوائے۔ جب مسجد میں گئے تو وہاں سے اس نے ایسا حملہ کیا، زہر والی تلوار کو مارا، آپ کے یہ دماغ تک یہ تلوار پہنچ گئی۔ اچانک سے حملہ کیا، پتہ نہیں تھا کہ یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی تلوار کا گھا یہ لگا، حضرت مولا علی نے بلند آواز سے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ شہید ہوں گے، تو بولے بس مجھے اسی کا انتظار تھا کہ مجھے شہادت کیسے ملتی ہے۔ اب لوگوں نے پکڑ لیا، بولے کیا کریں؟ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، اس کے لیے اچھا کھانے کی انتظام کرو، اس کے لیے نرم بستر کا انتظام کرو اور اس کو اچھے سے رکھو۔ اگر میں بچ گیا، مجھے ٹھیک ہو گیا، تو میں حق رکھتا ہوں کہ اس کو معاف کروں یا بدلہ لوں، یا پھر اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کو بھی قتل کر دینا۔ پھر آخر یہ ہوا کہ 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے ساتھ اس کو بھی عبداللہ بن ملجم کو بھی یہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے تھے۔ تو شہادتوں کی داستان ہمارے پاس بہت ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب ایسے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے تو میرے تیرے جیسا اگر چلا جائے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اپنے آپ نے ہمت پیدا کریں، قربانیوں کا جذبہ پیدا کریں۔ پھر مولا علی کا ہم نام لیتے ہیں، بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان کے سچی محبت اور سچی پیروی عطا فرمائے، کہ انہوں نے جو کیا وہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے چھینٹے میں سے بھی اگر کروڑواں حصے میں سے بھی اگر ہم کچھ کر لیں تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں حضرت مولا علی اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔